آیت نمبر سورۃ آل عمران کی 112، 113 اور 114۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یہتدون۔ جہاں بھی یہ لوگ پائے جائیں ذلت ان کی مقدر کر دی گئی، سوائے یہ کہ اللہ کی یا دوسرے لوگوں کی ذمہ داری میں پناہ لینے۔ یہ لوگ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نافرمان تھے اور اللہ کی حدود سے آگے نکل جاتے تھے۔ آیت نمبر 112 کا ترجمہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی ذلت اور رسوائی کے اسباب بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، راہ اختیار کی اور حدود اللہ سے تجاوز کرنے لگے۔ ان گناہوں نے ان کی طبع پر یہ اثر کیا کہ بڑے بڑے جرائم، یعنی ان کی طبیعتیں ایسی ہو گئیں کہ بڑے بڑے جرائم پر دلیر ہو گئی۔ یعنی ایک گناہ اگر آپ کو گلٹ نہ کرے، ایک گناہ سے آپ توبہ نہ کریں تو دوسرا گناہ آسان لگنے لگ جاتا ہے۔ جیسے اللہ کی آیات سے انہوں نے انکار کر دیا، انہیں چھپا دیا، ان میں تبدیلی کر لی، حتیٰ کہ وہ انبیاء کے قتل کے بھی مرتکب ہوئے۔ استغفر اللہ۔ پھر جب بدبختی کی اس انتہا کو پہنچ کے تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جس کے نتیجے میں ذلت اور رسوائی اور محتاجی ہمیشہ کے لیے ان کی مقدر کر دی گئی۔ اور اس سے بچاؤ کی دو صورتیں بتائی گئی، ایک یہ کہ اللہ کی ذمہ داری کی بنا میں آ جائیں، اس کا ایک مطلب یہ کہ مسلمان ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ کسی مسلمان حکومت کی پناہ میں رہیں، اور دوسری یہ کہ غیر مسلم حکومتوں کے سائے تلے رہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1947 تک باوجود اس کے کہ وہ دنیا کی مالدار ترین قوم تھی، دنیا میں در بدر مارے پھرتے رہے۔ 1947 میں 3 عیسائی حکومتیں برطانیہ، فرانس اور امریکہ کی مدد سے انہوں نے مختصر سے خطے پر اپنی ایک الگ حکومت قائم کر لی، جسے کئی ممالک نے تاحال تسلیم نہیں کیا، اور عیسائی حکومتوں نے مسلمانوں سے انتقام کے طور پر مسلمان ممالک کے درمیان یہ حکومت قائم کر کے مسلمانوں کے جگر میں خنجر کھوپا ہے۔ آج بھی اسرائیل کو امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے، اور اس کے ہر قدم پہ وہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اگر امریکہ کا یہ سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے تو فوراً اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح یہود مغضوب علیہ قوم ہے، اسی طرح آج کا مسلمان بھی اللہ کی نافرمانی کی بنا پر مغضوب علیہ قوم بن چکا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے اسرائیل کی صورت میں عذاب نازل ہوا ہے، اور جب تک مسلمان باہمی اتفاق اور اتحاد کا ثبوت نہیں دیں گے اور آپس میں الجھتے اور مرتے رہیں گے تو ان پر یہ عذاب مسلط رہے گا۔ تو یہ ضروری نہیں کہ انہی قوموں پہ قرآن سب کے لیے اور سب کے لیے ہی اسی طرح کے عذاب ہو سکتے ہیں۔ سو فرقہ بندی سے باہر نکلے اور قرآن و سنت کو اپنائیں۔ لیسو سواء برابر نہیں ہے، من اہل کتابی امتوں قائمتوں یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا کہ جو سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کتاب اللہ پہ قائم رہے، اس کی تلاوت کرتے رہے رات کو، اور وہ سجدے کرتے رہے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک هم الصالحون۔ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، یہ لوگ صالحین ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اہل کتاب کی اکثریت فسق اور فجور پر مبنی رہی۔ اس آیت میں یہ بتایا کہ وہ سب کے سبھی برے نہیں تھے، ان میں سے کچھ لوگ اچھے بھی تھے جو ایمان لائے، مثلا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی، یا نجاشی شاہ حبشہ وغیرہ، اور ان میں وہ سب خوبیاں موجود ہیں جو نیکوکار مسلمانوں میں ہوتی ہیں۔ عبداللہ بن سلام یہود کے ممتاز علماء میں سے تھے،
لیکن مفاد پرست اور جا طلب ہونے کے بجائے حق پرست تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور عبداللہ بن سلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ نشانیاں دیکھی جو توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تھی، تو آپ فوراً خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور چند سوالات پوچھنے کے بعد اسلام لے آئے۔ پھر آپ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کی ساری کارنامے بتائے، چنانچہ یہود ان کے دشمن بن گئے۔ پھر جب ایک زنا کے مقدمے میں یہود نے توریت سے رجم کی آیت کو چھپانا چاہا تو عبداللہ بن سلام ہی نے اس کی نشاندہی کر کے یہود کو نادم و رسوا کیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو ایک خواب آیا تھا جس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی تھی کہ عبداللہ بن سلام آخری دم تک اسلام پر ثابت قدم رہیں گے، چنانچہ بعض صحابہ انہیں جنتی کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آخری دم تک اسلام پہ قائم رکھنے کی توفیق دے اور مرتے وقت بھی کلمہ شہادت نصیب کرے۔ اسی طرح نجاشی شاہ حبش جس کا نام اسمہا تھا، اس نے مسلمانوں کی اس وقت بھرپور حمایت کی جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ پہنچے اور قریش مکہ کے ایک وقت انہیں واپس لانے کے لیے شاہ حبشہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شاہ نے نہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے عین مطابق شاہ نے نہ صرف کہ مسلمانوں کو واپس نہیں کیا، انہیں پناہ بھی دی، بلکہ برملا اعتراف کیا کہ سیدنا عیسیٰ اور مریم کے معاملے میں مسلمانوں کے عقائد بالکل درست ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہیں۔ پھر مسلمانوں سے بہترین سلوک کیا۔ اس کے باقاعدہ اسلام لانے کی تفصیل تو نہیں ملتی، تاہم جب وہ فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اس کی وفات پر اطلاق کی اور اپنے مسلمان بھائی کے نماز جنازہ پڑھی، یا فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کے نماز جنازہ پڑھو، چنانچہ ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فی الحقیقت اسلام لا چکے تھے۔ تو یہ ساری تفصیلات آپ کو کتابوں میں مل جاتی ہے۔ تو کون سی خوبیاں جو اہل کتاب کی بھی پسندیدہ تھی، جنہوں نے اس کو اسلام قبول کرنے میں معاون ثابت ہوئے، ان کے وہ تھے ایمان لانا اللہ پر اور آخرت پر، اور بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، جو نیکیوں میں بھاگتا ہے نا، بھاگنے کو کہا گیا، چلنے کو نہیں کہا گیا، ٹہلنے کو نہیں کہا، یُسَارِعُونَ، بھاگو، سبقت لے جاؤ، دوڑو، سابقو کا بھی لفظ آتا ہے۔ جو بھلائی میں آگے بڑھتا ہے نا تو خود بخود اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راہ پہ لے آتا ہے، نیکی کی ہدایت کرتا ہے، شرک اور بدعات سے بچا لیتا ہے، اور یہ نیکیاں اس کے کام آتی ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں دور جہالت میں زندہ گاڑی جانے والی بچیوں کو بچاتا تھا اور ان کا ہدیہ دے دیتا تھا یا کفن جو بھی، اور میں نے اتنی بچیوں کو بچایا، تو کیا میرے وہ جہالت کا نیکی کا کام قائم رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس کا صلہ ملے گا؟ اس نے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کا اجر اور اس کا صلہ ہی ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی نعمت سے سرفراز کیا۔ تو اپنے آپ کو نیکی کے کاموں سے مت روکے، اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں نیکی پھیلانے والا بنائے اور شر کا دروازہ بند کرنے والا بنائے۔ کسی نیکی کو حقیر نہ جانا کریں، کوئی نیکی ہے وہ یسارعون، سبقت لے جایا کریں، دوڑ لگایا کریں کہ یہ کام اگر اتنے سستے چھوٹے ہلکے کام سے مجھے جنت ملتی ہے تو سودا مہنگا نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی اس دن انشاءاللہ اور پہاڑ بن جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔